بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بدھ کے روز جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 63 کا نو تشکیل شدہ بینچ جو جناب جسٹس منیب اختر صاحب کے معذرت کے بعد تشکیل 9 کے مرحلے سے کل ہی گزر گیا تھا، اس بینچ کی سماعت شروع کی تو ایک صاحب جو تھے سفید بالوں والے، کالے کوٹ والے، وہ ڈائس پہ آ گئے اور انہوں نے عدالت سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ تو عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کس کے وکیل ہیں اور کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام مصطفین کاظمی ہے اور میں عمران احمد خان نیازی کا وکیل ہوں۔ تو جج صاحب نے جلدی جلدی ورقے پھرولنے شروع کیے اور کہا کہ ان کا تو کوئی وکالت نامہ ہے ہی نہیں۔ اتنی دیر میں وہ وکیل صاحب جو تھے، وکیل نماب جال صاحب جو تھے، وہ مخاطب ہو گئے اور انہوں نے کہا رپورٹ یہ ہوا ہے، اگرچہ عمرانڈو جرنلسٹوں نے پورے کا پورا رپورٹ نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ رپورٹ عدالت کے اندر موجود جو وکلا ہیں انہوں نے بھی اور جو صحافی ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ موصوف نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ میرے ساتھ مطلب اور بھی بہت سارے کام بات کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 500 لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے یہ سماعت کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی تیسی وغیرہ والی بات نہیں کی، بہرحال انہوں نے یہ بات کہی اور چیف صاحب نے کہا کہ ان کو ہٹا دیجیے ڈائس سے۔ اپنے گارڈز کو کہا، یہ ہوتی ہے وہاں پہ جو عدالتی پولیس ہوتی ہے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر جناب صدیق للی سے لے کے تو میرا خیال ہے عمران ریاض کی تو میرے سے نہیں گزری، لیکن صدیق للی اور باقی جو وحید مراد جیسے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ مصطفین صاحب کے صدقے باری جانے کے لیے پہنچ گئے۔ اب مصطفین صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بڑی گندی نسل ہیں جو کہ اس سے پہلے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جان سے مار دینے کی دھمکی اور قتل کر کے لٹکانے کی اطلاع بھی دے چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جو ہیں وہ ذاکر صاحب ہوتے ہیں پنڈی کے، تو انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر قاضی صاحب کو قتل کر کے لٹکانے کی بات کہی اور ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ ایک چھوٹی سی گیدرنگ کے سامنے انہوں نے یہ دھمکی بکی اور جب ان کا ڈاک خانہ پھرولا گیا، جب ان کی تفصیلات ڈھونڈی گئیں تو موصوف کچھ ہفتے پہلے قبیلہ قادیان سے کنورٹ ہو کے اسنا عشری شیعہ ہوئے تھے، اور شیعہ ہوئے تو ذاکر بن گئے شیعوں کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے اہل تشیع جو دوست ہیں ان کو بھی ذرا اپنے اس عمل کے اوپر، اور خاص طور پہ اہل تشیع جو رشتہ دار ہیں ان کو تو میں خاص طور پہ کہتا رہتا ہوں، لیکن جو دوست ہیں ان کی خدمت میں کہ یار اس طرح کے جال ساز تو اپنی صفوں میں سے نکالیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد اس کا مجلس پڑھنے کا نرخ کئی گنا بڑھ گیا۔ مطلب پہلے وہ مجلس پڑھنے کے سامنے اس کے 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس دن جس دن اس نے قاضی کو دھمکی لگائی ہے۔ اس کے بعد یہ میرے محلے میں بھی ایک مجلس پڑھ کے گئے، اور ظاہر ہے کہ جو بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے شاہ صاحب جو ہیں، ان شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں دینے والی پارٹی ہے مجلس پڑھنے والوں کو۔ یہ موصوف اس دفعہ ان کے ہاں بلائے گئے ہوئے تھے، ورنہ ان کے ہاں طالب جوہری کے صاحبزادے آیا کرتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ معروف کے نرخ جو ہیں وہ کس طرح ملٹی پلائی ہوئے۔ اس نے یہ گمک چلایا تھا بنیادی طور پہ شہرت لینے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی حالیہ کنورشن کے باعث ان کو ادھر پذیرائی نہیں مل رہی تھی، تو وہ ادھر اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈا اس نے کہ میں یہ حرکت کروں گا، اس کے بعد یو تھرڈ میری پوری دنیا کے اندر شہرت پہنچا دے۔ اس بدماش کا، یہ لوگوں کو قتل کرنے والے فتویٰ فروش مولوی کا ہے، اس مشکوک شخص کی ضمانت جو تھی وہ جناب عطر من اللہ صاحب نے قبول کی تھی۔ میں نے کہا یہ بات ہم ریکارڈ کے اوپر لاتے جائیں، اور ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور سمبولیکلی ان کی عدالت میں 1-2 پیشیاں ہوئی تھیں۔
لیکن اس طرح کے جو جعل ساز ہیں یہ مستفین اسی نسل کا, اسی قبیل کا, اسی قماش کا یہ بدماش لگتا ہے جو جا کے عدلیہ کو منہ کے اوپر دھمکیاں لگا رہا ہے جج کو. مطلب بس اس نے اتنی رعایت برتی ہے کہ اس نے جان سے مار دینے کی بات نہیں کی جو اس کے آباء و اجداد نے کی تھی کچھ سال پہلے. لیکن اسی صاحب کو قاضی پہ غصہ کیوں ہے؟ قاضی صاحب تو اس وقت چیف نہیں بنے تھے, ٹھیک ہے, قاضی صاحب پہ, فائزی صاحب پہ غصہ کیوں؟ میں اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اس قماش کے, خاص طور پہ قبیلہ قادیان کی قماش کے جو لوگ ہیں, ان کو قاضی فائزی صاحب پہ غصہ کس امر کا ہے؟ قاضی صاحب سے میری کبھی ملاقات ہوئی, ایک ملاقات ہے, ہاں, اپنے قیوم صدیقی صاحب کی صاحبزادی کی رخصتی میں قاضی صاحب بھی تشریف لائے تھے, بیگم صاحبہ بھی آئی تھی, زرینہ عیسیٰ سے. اچھا اندازہ کرے زرینہ عیسیٰ جناب, اس نے جناب اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیا, منی ٹرائل دے دیں. یہ بن نامی آئی ڈی سے صدیق جان اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جب یہ کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا غصہ آتا ہے. میں بلڈ پریشر کی دوائی کھا کے بیٹھا ہوں, مجھے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے. آپ اندھے ہیں, بہرے ہیں, ان پڑھ تو آپ یقیناً, ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اور اپنی فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی منی ٹریل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ پوسٹ, جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ وہاں پہ جا کے ملاحظہ کر لیں. جعلی آئی ڈی سے آ کے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بکواس کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے دیکھ لو بھائی, وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ ساری تفصیلات پڑی ہوئی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس فائل ہوا تھا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کی بیگم جو تھی وہ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ لینے کے لیے گئی, تو انہوں نے جس طرح اسحاق ڈار کے میرا مطلب 1982 سے ساری ریٹرنیں فائل اڑا دی تھی. 1982 یا 92 سے میرا خیال اسحاق ڈار صاحب نے ریٹرنیں جتنی بھی ٹیکس ریٹرنیں دی ہوئی تھی, ایف بی آر کا پاس ریکارڈ ہوتا ہے نا, فزیکل ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے ورچوئل ریکارڈ بھی ہوتا ہے, وہ غائب کر دی تھی اور ان کے خلاف ریفرنس بنا کہ آپ نے آج تک ریٹرن فائل نہیں کی. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو اور اتنے عرصے سے پاکستان کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پریکٹس کر رہا ہو, وہ بندہ جو ہے وہ اپنی ریٹرن فائل کرنے سے چوک سکتا ہے. بھائی اسحاق ڈار صاحب سے ہماری ذاتی ناراضگی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن جو حق بات ہے وہ تو کرنی چاہیے نا. دیگ پہ بیٹھا ہوا بندہ کبھی بھوکا رہ سکتا ہے؟ اس وہ تو خوشبو سے ہی رہ جاتا ہے. بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے دوسروں کی ریٹرنیں فائل کروانی ہوتی ہیں, اداروں کی بھی اور شخصیات کی بھی, کیا وہ اپنی ریٹرن فائل کرنے سے کبھی چوک سکتا ہے؟ یعنی اس کا ریکارڈ ہی غائب کروا دیا ہوا تھا, اور اس کا ریکارڈ نہیں مل رہا جس نے ریٹرن فائل نہیں کی. اس کے اوپر ایک ریفرنس اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, اور ٹیکس چور فلانا ٹمکانا, اس کے بعد سارے کتوں کی رسیاں کھول دی گئی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی پوسٹ بنا کے بعین ہی محترمہ جو ہے ان کا ریکارڈ ایف بی آر کے ڈاکومنٹ سے غائب کر دیا گیا. اور یہ ریکارڈ غائب کرنے والی حرکت اتنے ودے منہ والا حال مقیم آئرلینڈ جناب مرزا, یہ نہیں کہنا آپ نے, مرزا شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کبھی گھٹیا اور ذلیل حرکت کے اندر ملوث پایا گیا. یار آپ اندازہ کریں یار, ایک بندہ ریٹرن فائل کر, ٹھیک ہے نا. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, میرا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 1994 سے ریٹرن دے, ٹھیک ہے. درمیان میں 2 دفعہ بے روزگاری آئی, ایک دفعہ 2000 سے لے کے 2002 تک, نہیں 2001 سے لے کے 2002 تک, اور دوسری دفعہ 2015-16 سے لے کے 2017 تک 18 تک. ہاں, یہ 2 دفعہ کی بے روزگاریاں آئی ہیں. ان سالوں کے اندر ریٹرن نہیں کی. ایف پی آر نے ہمیں آج بھی لمحہ پایا ہوا ہے کہ وہ آپ نے ریٹرن کیوں نہیں فائل کی. بھائی انکم بھی کوئی نہیں تھی, کہاں سے فائل کرتے؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ آپ کا ٹیکس تو جمع ہوا ہے ان سالوں کے اندر. میں کہتے وہ ایڈجسٹ کر لو, وہ کوئی ایسٹ بیچے تھے تو گزارا بھی نہیں کرنا سی نا, تو اس کا ظاہر ٹیکس کٹتا ہے نا بھائی. پلاٹ جب آپ بیچتے ہیں تو ٹیکس کٹتا ہے, تو وہ ٹیکس ہمارے کھاتے میں جمع ہو گیا ایف بی آر میں. تو اب ایف بی آر مصر ہے کہ یہ جناب آپ اپنی ایڈجسٹمنٹ کروائیں اور ریٹرن تھرو کریں. میں نے نعمان صاحب سے یا نعمان صاحب سے کہا ہے, نعمان یا صاحب سے, میں کہا یار اس کا کچھ کر دیں یار. وہ ایف بی آر والے ہر سال مجھے ایک عدد نوٹس ارسال کر دیتے ہیں. ہاں, کسی دن کوئی مرزا ای نہیں کہنا کہ ہاں,
مرزا شہزاد اکبر جو ہے اس جیسا کوئی گھٹیا آدمی آگے بیٹھ گیا تو ان ریٹرنوں کی بنیاد کے اوپر دادر لمحہ پا لے گا. اس نے کہا کہ نہیں اور ایک آدھ سال میں آپ نے سینئر سٹیزن ہو جانا ہے تو آپ کے لیے پھر ہم زیادہ رعایتیں لے لیں گے تو یہ اوور لک ہو جائے گی. میں ٹھیک ہے بھائی, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے کوئی انیشیٹ کر دیا, اس سال ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. آئی مین اگر میرے جیسے بندے کی ریٹرن کا موجود ہے 1993 سے لے کے اب تک ریکارڈ پورا, تو سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں وہ کراچی کے مہنگے ترین سکول کے اندر پڑھاتے ہیں. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, مطلب انہیں والد کی طرف سے جو زمین ملی ہے وہ کوئی ہزاروں ایکڑ میں تھی, کوئی 2.5-3 ہزار ایکڑ تھی. ٹھیک ہے, یعنی نواب فیملی ہے نا بھائی. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, قاضی صاحب جو ہیں جب پریکٹس کرتے تھے تو پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی وکیل انفرادی طور پہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ تھا. اگر کوئی وکیل اپنے ادارے کے نام کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا بندہ, اس کا نام قاضی فائز عیسیٰ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو قبیلہ قادیان ہے یا ان کی آف شوٹس ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, ان کو قاضی فائز عیسیٰ سے مسئلہ آ گیا ہے. اگر تو عمران خان کی محبت میں کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ قاضی صاحب کو تب کیا مسئلہ تھا جب قاضی صاحب ابھی جج بھی نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے, قاضی صاحب کو تب کیا مسئلہ تھا جب کے ساتھ کا تب کیا مسئلہ تھا جب تک وہ چیف جسٹس بھی نہیں بنے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے, اور میں اب اس مسئلے کی جڑ کی تلاش کے پیچھے لگ گیا ہوں. خیر ہے نہیں ہو, موصوف نے وہ والی سنت تازہ کی اور وہ دیا ان کو دھمکی. اب قاضی صاحب بڑے آدمی ہیں, انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی, تو وہ پھر اس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, صحافیوں سے لے کے یوٹیوبروں تک اور یوٹیوبروں سے لے کے اس طرح کے جعلی وکلا تک. ٹھیک ہے, اس طرح کے جعل ساز لوگوں کا, یہ سی ٹی ایس کا کوئی ریٹائرڈ ملازم ہے اور اس کے بعد اس نے کالا کوٹ پہن لیا ہے. ہماری بار ایسوسی ایشن کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو تھن ٹوٹ حضرات جو ہوتے ہیں, جنہوں نے نہ سروس میں ہوتے ہوئے کوئی نیک کام کیا ہوتا ہے اور اپنی بدکاریوں کو کور کرنے کے لیے اوپر کالا کوٹ پہن لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, ایسے لوگوں کو بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ پناہ گاہیں تو نہ بنے ایسے لٹیروں. تو بہرحال یہ کچھ جذبات تھے آج کے. اور بائی دا وے جو اس نے کہا کہ 500 سے زائد وکلا باہر کھڑے ہوئے ہیں, ٹوٹل 13 وکیل تھے, ٹوٹل 13 وکیل تھے اور کوئی 750 یوٹیوبر تھے جو ان کے اوپر اپنے کیمرے فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دو. اور اس میں سارے اس مصطفین کاظمی جیسے لوگ, بڑی معذرت, یہ مصطفین کاظمی جیسے جعل ساز تھے, ان میں کوئی کوئی جینون وکیل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.